بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ اور منگل کا دن ہے۔ آج جو بندہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی دعا مانگے گا وہ نصیب میں آپ کے لکھ دی جائے گی۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر حاجت سے نوازا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے، خالی جھولی لے کر اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب فرماتا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے اور میں اس بندے کو خالی لٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج 15 رمضان المبارک کا خاص دن ہے اور شرطیہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ رمضان کے 15ویں روزے منگل کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب چاہے جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر کسی کو نمازوں کی توفیق دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دیتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ہر کوئی صبح سحری کرتا ہے، شام کو افطاری کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر رب سے خزانے لوٹتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے اس کے گھر کی تقدیر بدل جائے، جو انسان چاہتا ہے کہ اس سے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے، تو آج کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت نکالیں اور اس وظیفے کو اچھے طریقے سے انجام دیں۔ اس وظیفے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہو کر لیں، لیکن آج یہ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ رمضان کا 15واں روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو میرا رب ایسا رحم فرماتا ہے کہ مانگنے والا مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا چاند نکلتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کی رضا سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ بخشش کا سامان لاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشروں میں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ جو لوگ اب تک کسی نہ کسی وجہ سے غلطی کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے وظیفہ نہ پڑھ سکے، وہ رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن یہ خاص عمل پڑھ لیجئے۔ یہ ایسے شرطیہ کلمات ہے کہ اکابرین کا کہنا ہے جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو پڑھتا ہے، خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، فرشتے آسمان سے رزق و دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب ہے کہ کوئی رب سے مانگنے والا ہو، کوئی اپنی خواہشات پوری کروانے والا ہو، جو آج 15 رمضان المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار چلتے پھرتے پڑھ لے۔ آپ چاہیں صبح تہجد کے بعد پڑھ لیں، سحری کے بعد پڑھ لیں، نماز فجر ادا کر کے پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، حتیٰ کہ کسی بھی وقت ادا کر لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے، بنگال سے یا بنگلہ دیش وغیرہ، جو کوئی بھی کسی بھی ملک سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 15 رمضان المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے، کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔
آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، صرف یہ ایک بار ہی پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھنے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہوتا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان سے پریشان ہے، کوئی ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج جس کا جو دل کرتا ہے مانگ لے۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ نیت آپ نے اپنی ذہن میں لازمی رکھنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ اپنے رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ آپ عاجز بن کر، فقیر بن کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے یا رحمان کا پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کا وہ نام ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 15ویں روزے منگل کے دن روزے کی حالت میں یا رحمان پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے آنے والی بو مجھے اتنی پسند ہے کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مقدر والا ہے جو بندہ آج یہ رحمان کو پڑھے گا۔ یا رمضان کا 15واں روزہ اور منگل کا دن ہے۔ یہ وقت لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آپ کو یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ انتہائی توجہ، خلوص و نیت کے ساتھ یا رحمان پڑھنا شروع کیجئے۔ رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وہ ذات جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو دینے پر قادر ہے، جو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ یا رحمان کو 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے وقت دوران انتہائی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے پڑھتے فوری طور پر آخر میں تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 بار پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیا۔ فوری طور پر ایک قرآنی سورت کی آیت پڑھنی ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں ہر انسان لالچ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور اعمال کرے۔ تو آج ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں اور جس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اپنے قرآن مجید کا ثواب جلد چاہتے ہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنی نیکیوں کا پلڑا باری کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنا شروع کر دو۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 3 بار پڑھنا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ آج رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے بتائے گئے وظیفے آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں۔
مانگنا رب سے ہے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر شے، ہر حاجت غیب سے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ میں نے آپ کو جو یہ 3 وظیفے بتائے ہیں، آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سحری کے وقت یاد نہیں رہا، اگر آپ کو میری ویڈیو دوپہر یا شام یا کسی بھی وقت سن رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ عمل افطاری کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران جس حاجت کو ذہن میں رکھیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اور فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی طلب کی، اسی طرح آپ نے آخر میں پڑھنا ہے جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، اور بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال اور وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ جب تک آپ پر اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کر دیتے، تب تک آپ پر کوئی بھی وظیفہ یا عمل کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کرنی ہے، آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، تجھے تیری عظمت کا واسطہ آج تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ تعالیٰ سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ وہ تو آسمانوں زمینوں کا سنبھالنے والی ذات ہے۔ تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دینے پہ قادر ہے۔ اے اللہ، آج تو ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی کر دے، آج ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار اور قرض سے نجات عطا کر۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن یا رحمان، لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں ایک وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔